السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو ہمارے چینل سجاد وائس پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک کسان کی کہانی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بشیر نامی کسان رہتا تھا جو کہ بہت ایماندار اور نیک دل مشہور تھا۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے گاؤں میں جانا جاتا تھا۔ لوگ اپنی چیزیں امانت کے طور پر اس کے پاس رکھواتے اور ضرورت پڑنے پر کسان سے لے لیتے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کسی کی امانت رکھوائی ہوئی چیز یا رقم میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن معمول کے مطابق صبح سویرے کسان کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک تھیلی نظر آئی۔ کسان نے ادھر ادھر دیکھا تو آس پاس کوئی موجود نہ تھا۔ کسان بہت حیران ہوا اور یہ سوچ کر تھیلی اٹھا لی کہ اس کے مالک کو ڈھونڈ کر تھیلی واپس کر دے گا۔ اس نے تھیلی کو جب کھول کر دیکھا تو وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کسان تھیلی لے کر کھیتوں میں جانے کی بجائے اپنے گھر واپس چلا گیا اور اپنی بیوی کو تھیلی کے بارے میں بتایا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ تھیلی میں اشرفیاں ہیں تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ان اشرفیوں کی قیمت بہت زیادہ ہے، ہم یہ تھیلی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھ لیتے ہیں اور یہاں سے فوراً چلے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ جا کر ہم اچھا سا گھر بنائیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اچھے سے کر دیں گے۔ بیوی کے کہنے کے باوجود کسان لالچ میں نہ آیا اور کہنے لگا، میں مانتا ہوں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رقم کا انتظام کرنے میں مصروف ہیں، لیکن میں ان اشرفیوں کے ذریعے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ میرا دل نہیں مانتا۔ میں اس تھیلی کے مالک کو ڈھونڈ کر اشرفیاں اس تک لازمی پہنچاؤں گا۔ مگر یہ تھیلی تو تمہیں راستے میں ملی ہے، تم نے کوئی چوری تو نہیں کی؟ اس کی بیوی نے اسے تجویز پیش کی، مگر کسان نے اپنی بیوی کی بات نہ مانی اور تھیلی لے کر باہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے گاؤں کا چودھری نظر آیا جو کہ بہت امیر انسان تھا، لیکن امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دل کا بھی بہت اچھا آدمی تھا۔ کسان اس کے پاس گیا تو چودھری پوچھنے لگا، تم اس وقت کھیتوں میں کام کرنے کی بجائے یہاں نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کسان نے تمام واقعہ چودھری کے سامنے بیان کیا اور کہنے لگا، میں اس تھیلی کے مالک کو ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ اس کی امانت اس تک پہنچا دوں۔ اس کی بات سن کر چودھری مسکرایا اور بولا، یہ تھیلی تمہارا انعام ہے۔ یہ سن کر کسان بہت حیران ہوا اور حیرت زدہ بولا، انعام؟ مگر کیوں؟ چودھری نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری بیٹی شادی کے قابل ہو گئی ہے اور تم اس کی شادی کے لیے رقم کا انتظام کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اس تھیلی، میری بیٹی کی شادی اور انعام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ چودھری اس کی بات سن کر ہنس دیا اور بولا، میں نے گاؤں بھر میں تمہاری نیک دلی اور ایمانداری کے بہت چرچے سنے ہیں، لیکن میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہارے راستے میں وہ تھیلی رکھ دی تھی، کیونکہ صبح سویرے اتنی جلدی وہاں سے کوئی نہیں گزرتا۔ مگر آپ مجھے آزمانا کیوں چاہتے تھے؟ کسان نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ میں اور میری بیوی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی اچھے اور ایماندار گھرانے میں کر دیں، اور پورے گاؤں میں میں نے تمہارے بہت زیادہ چرچے سنے ہیں، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود آزمانا چاہتا تھا، اور میں بہت خوش ہوا ہوں کہ تم نے اس وقت بھی ایمانداری دکھائی جبکہ تمہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اب میں تمہارے سامنے اپنے بیٹے کا رشتہ رکھتا ہوں، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کسان یہ ساری بات سننے کے بعد بہت زیادہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اس نے چودھری سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی اور بیوی سے مشورہ کر کے کوئی جواب دے گا۔ کسان حیرت ملی خوشی کے ساتھ گھر آیا اور اپنی بیوی کو چودھری کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو سنائی۔ ساری بات سننے کے بعد اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، لیکن
دل میں وہ بہت نادم بھی ہوئی کہ اس کے دل میں وقتی لالچ جاگ گیا تھا۔ اس نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور بہت زیادہ شکر بھی ادا کیا۔ کسان نے اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے چودھری کو ہاں کر دی اور خوشی خوشی شادی کے انتظامات کرنے لگا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کسان کے ایک ایمانداری کے فیصلے نے ان کو کتنے انعام و اکرام سے نوازا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وقت پڑنے پر ہمیں بھی ایسے ہی ایمانداری سے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ کہانی بیان کرتے وقت مجھے یاد آیا کہ ایسی ہی ایک کہانی ہم نے پہلے بھی سن رکھی ہے، جس میں ایک لکڑہارے کا کلہاڑا دریا میں گر جاتا ہے اور ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اسے دریا سے سونے کا کلہاڑا نکال کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو تمہارا کلہاڑا۔ لیکن لکڑہارا وہ کلہاڑا لینے سے انکار کر دیتا ہے، جس پر وہ فرشتہ پھر سے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور چاندی کا کلہاڑا نکال لاتا ہے اور اسے دیتا ہے، لیکن اس بار بھی لکڑہارا کلہاڑا لینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کا کلہاڑا نہیں تھا۔ فرشتہ پھر تیسری بار غوطہ لگاتا ہے اور اس بار اصلی کلہاڑا نکال لاتا ہے۔ لکڑہارا خوش ہو کر وہ کلہاڑا لیتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، مگر فرشتہ اس کی ایمانداری پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور سونے اور چاندی کا کلہاڑا بھی اسے دے دیتا ہے، جس پر لکڑہارا خدا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو دوستو، ہم نے ان دونوں کہانیوں سے سیکھا کہ اگر کبھی زندگی میں موقع آئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح ایمانداری کا مظاہرہ کریں، چاہے ہمیں فوراً انعام ملے یا نہ ملے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایک دفعہ ایمانداری کا مظاہرہ کرنے پر انعام نہ ملے تو اگلا موقع آنے پر آپ ایمانداری کا مظاہرہ ہی نہ کریں۔ نہیں، ہرگز بھی ایسا مت کریں۔ ہمیں ایمانداری کا انعام جلد یا بدیر لازمی ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے موقعوں پر ایمانداری سے فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیں، اگلی دفعہ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔